افسانہ نگاری میں انتظار حسین نے تحریری رنگ کے بجائے علامتی رجحان کو اپنایا۔ علامتی افسانہ نگاری میں شاید ہی کوئی انتظار حسین کی طرح لکھ پائے گا۔ مثال کے طور پر اپنی کہانی آخری آدمی میں انتظار حسین نے عہد نامہ عتیق کی فضا پیش کی ہے۔ اس کا مرکزی کردار الیاسف آخری آدمی ہے جو سب سے دانا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ کہیں وہ بھی اپنے ساتھیوں کی طرح آدمیت کے درجے سے گر نہ جائے۔ اپنی پوزیشن کو قائم رکھنے سے اسے جدوجہد کرنی پڑتی ہے جس سے اذیت ناک کشمکش سے وہ گزرتا ہے۔ اسے افسانہ نگار نے مؤثر پیرائی میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے تمثیلی پیرائی میں اس دلچسپ حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ انسان منفی خصائل سے بچنے کی کتنی کوشش کرے اپنی سرشت سے نہیں بچ سکتا۔ منفی خصائل صرف حرص و طمع تک محدود نہیں ہے بلکہ اس میں ہر قسم کی اشتہا آ جاتی ہے جو اخلاقیات کے دائرے سے باہر ہے۔ اس میں جنسی بھوک بھی شامل ہے۔ الیاسف ان سب سے اجتناب کرتا ہے یہاں تک کہ وہ محبت و نفرت سے، غصے اور ہمدردی سے، ہنسنے اور رونے سے، غرض ہر کیفیت سے گزر کر اپنی ذات کے خول میں سمٹ جاتا ہے اور پھر سمٹتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس میں جسمانی طور پر کچھ تبدیلیاں رونما ہونے لگتی ہیں اور آخرکار وہ بھی بندر کی جون میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اس افسانے میں انتظار حسین نے بندر میں جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ترقی اور انسان کی بنیادی جبلت کو بیان کیا ہے وہ کمال ہے۔ انتظار حسین کی اس کہانی میں ایک بندر پہلی بار انسانی بستی میں جا کر ترقی دے کر حیران ہو جاتا ہے اور اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ ہماری ترقی کی راہ میں بنیادی رکاوٹ ہماری دم ہے۔ انسان نے اپنی دم کاٹ کے کیسے ترقی کر لی؟ چنانچہ اس بندر کی بات سن کر پورا غول اپنی دم کاٹنے کا فیصلہ کرتا ہے، مگر ایک بوڑھا بندر کہتا ہے کہ جس اسطرے سے تم اپنی دمیں کاٹو گے کل اسی اسطرے سے ایک دوسرے کے گلے بھی۔ یہ انتظار حسین کا ایک غیر معمولی افسانہ ہے جس میں انہوں نے اچھوتے اسلوب بیان میں انسان کی اخلاقی اقدار کی تخریب، روحانی کشمکش اور اس پر جبلی قوتوں کے غلبے کو مؤثر انداز میں بیان کیا ہے۔ روحانی اور اخلاقی زوال جو ان کے پیشتر افسانوں کا موضوع ہے، پہلے انفرادی اور پھر اجتماعی سطح پر اس افسانے میں ظاہر ہوا ہے جس میں انہوں نے بنی اسرائیل کے الہامی اسلوب کا اثر لیا ہے اور قرآن شریف اور عہد نامہ قدیم کے طرز پر پورا افسانہ لکھا ہے۔ استعارے اور علامت بھی الہامی کتب سے لی ہے۔ اسی طرح ناول بستی میں انتظار حسین نے جدید دور کی جنگوں اور ان سے تباہ ہونے والی بستیوں اور انسانی جذبات کو کچھ اس طرح بیان کیا۔ بستی برباد ہوتی ہے تو اس کے ساتھ وہ دکھ بھی فراموش ہو جاتے ہیں جو وہاں رہتے ہوئے لوگوں نے بھرے ہوتے ہیں۔ اس جنگ زدہ عہد کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے دکھ ہماری یادیں نہیں بن پاتے۔ جو عمارتیں، جو مقام ان دکھوں کے امین ہوتے ہیں انہیں کوئی ایک بم کا گولہ دم کے دم میں نیست و نابود کر دیتا ہے۔ عبداللہ حسین کی مانند انتظار حسین کی تحریروں میں بھی تقسیم ہند اور ہجرت سے پیدا ہونے والے خلا کی جھلک محسوس ہوتی ہے، لیکن اردو ادب کے دیگر لکھاریوں کی طرح ان کی تحریروں میں نہ تو اجتماعی نرگسیت پسندی کا عنصر موجود تھا اور نہ ہی زندگی کی حقیقتوں سے منہ موڑ کر کسی بھی قسم کے خود ساختہ لحاف کو اوڑھنے کا درس۔ ان کی تحریروں کی فضا ماضی کی داستانوں کی بازگشت ہے۔ ان کے یہاں پچھتاوے، یاد ماضی، کلاسیک سے محبت، ماضی پرستی، ماضی پر نوحہ خوانی اور روایت میں پناہ کی تلاش بہت نمایاں ہے۔ پرانی اقدار کے بکھرنے اور نئی اقدار کے سطحی اور جذباتی ہونے کا دکھ اور اظہار کے ضمن میں بہت سی جگہوں پر انداز اور لب و لہجہ پرش ہو جاتا ہے۔ انتظار حسین علامتی اور استعاراتی اسلوب کو نت نئے ڈھنگ سے استعمال کرنے والے افسانہ نگار تھے، لیکن اپنی تمام تر ماضی پرستی پر مستقبل سے فرار اور انکار کے باوجود ان کی تحریروں میں ایک عجیب طرح کا سوز اور حسن ہے۔ اس میں ویسے ہی کشش ہے جو چاندنی راتوں میں پرانی عمارتوں میں محسوس ہوتی ہے۔ ان کے افسانہ نگاری اور اسلوب کے بارے میں شمیم حنفی لکھتے ہیں کہ ترقی پسندوں نے ایک ضابطہ بند اقلیم سے رشتہ وفا استوار کرنے پر زور دیا تھا۔ نئے ادیبوں نے اپنی قوت ایجاد اور نئی تکنیکوں کے زوم میں علامت تجرید افسانے کو جس حال تک پہنچایا وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ انتظار حسین رجت پسند ہے کہ ترقی پسند کے جدید یہ معمہ بہتوں کے لیے آج بھی حل طلب ہے۔ ایک چہرے میں اتنے چہرے کہ کثرت نظارہ سے انتظار حسین کے بہت سے نقاد پریشان ہو گئے۔ انتظار حسین کا فن عوامی نہیں، انہوں نے اساطیری رجحان کو بھی اپنی تحریروں کا حصہ بنایا۔ ان کے افسانوں کے اسرار معلوم کرنے کے لیے وسیع مطالعہ کرنا بھی لازمی ہے۔ اساطیری رجحان کے بارے میں ڈاکٹر نگہت ریحانہ خان لکھتی ہیں
انتظار حسین نے زمانہ قدیم کی مختلف قسم اساطیری روایتوں کو باہم منسلک کیا اور حقائق زندگی کو بیک وقت آریائی اور اسلامی اساطیری روایت کے تناظر میں دیکھا اور تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ان کا اظہار کیا۔ ان کی اسطور سازی نے انہیں جدید کہانی کے لیے نئے نئے تجربوں کا پیش رو بنا دیا۔ اس ضمن میں واپس پتے، کشتی، کچھوے، انتظار، نئی بہو قابل ذکر ہے۔ ہجرت کا تجربہ ان کے یہاں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ہجرت کے سارے گرد کو ہم ان کے افسانوں میں پاتے ہیں، جس کی مثالیں ان کے ابتدائی مجموعوں گلی کوچے اور کنکری کے افسانوں میں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ چوتھے افسانوی مجموعے شہر افسوس کے افسانوں میں ہجرت اور جلاوطنی کے تجربات پر بیشتر افسانے ملتے ہیں۔ انتظار حسین کے خیال میں پچھلی نسل فسادات کو اس عہد کا تجربہ جانا تھا اور بعد کی نسل کے لیے اس عہد کا تجربہ ہجرت تھی۔ اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں تجربہ بار بار خود کو دہراتا ہے اور خارجی اور باطنی دکھ درد کے طویل عمل کے ساتھ ایک تخلیقی تجربہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے 1947 کے بعد کی ہجرت کو مسلمانوں کی پچھلی ہجرتوں کے تجربے کے پس منظر میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ ہجرت کے حوالے سے خاص طرح کا تناؤ انتظار حسین کے ہاں جاری و ساری ہے۔ اس صورتحال سے وہ خود کو منطقی طور پر الگ نہیں کر سکے۔ انہیں زندگی کی ظاہری بناوٹ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، البتہ باطن میں جو حالت درپیش ہوتی اس کا خیال رکھتے۔ یہی باطن کی غوطہ زنی اور اسلوبیاتی تنوع انتظار حسین کی پہچان ہے، لیکن وہ اسے فکری اور نظری پسماندگی کا نام بھی دیتے ہیں۔ ایسے میں وہ فرد کے انفرادی سطح پر اخلاقی جدوجہد کو بے معنی قرار دیتے ہیں۔ یہی موضوعات اور اسلوبیاتی سطح وہ مقام ہے جہاں پر انتظار حسین افسانے کے پیش منظر میں داخل ہوتے نظر آتے ہیں۔ انتظار حسین اردو فکشن کے قطب مینار تھے۔ وہ پرانی اور شکستہ تاریخی عمارتوں کے قصہ گو تھے تو تہذیب و ثقافتی نشانات کے آخری داستان گو بھی تھے۔ تہذیب و ثقافت کے احساس ضیاء کو روشن لکیروں میں بیان کرنے کا ہنر انہیں خوب آتا تھا۔ ان کی تخلیقی نثر ہو یا مکالماتی لہجہ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم روایت اور تہذیب کے گہرے سمندر میں غوطہ زن ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی روایت کو سینے سے لگائے رکھا، مغربی علوم پر مشرقی علوم کو ترجیح دی، برصغیر کی تہذیبی روایت پر مبنی کتابوں کو ہمیشہ اپنے سرہانے رکھا۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ انتظار حسین کے اس کارنامے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انتظار حسین کا یہ کارنامہ معمولی نہیں کہ انہوں نے افسانے کی مغربیت کو جوں کا تو مقبول نہیں کیا، بلکہ کتھا کہانی اور داستان و حکایت کے مقامی سانچے، انڈیجینس ماڈلز، مشرقی مزاج عامہ اور استاد ذہن صدیوں کے عمل کا نتیجہ ہے، اور مغربی اثرات کی یورش نے انہیں جنہیں رد کر دیا تھا۔ انتظار حسین نے ان کی دانش و حکمت کے جوہر کو گرفت میں لے لیا اور ان کی مدد سے مروج سانچوں کی نقلیب کر کے افسانے کو ایک نئی شکل اور نیا ذائقہ دیا۔ انتظار حسین نے اپنے پرکھوں کی ہزاروں برس پرانی داستان گوئی کی روایت کو از سر نو زندہ کیا اور گنگا جمنی تہذیب کی زبان اردو سے ایک نئے تخلیقی اسلوب کی بازیافت کی۔ انہوں نے تقسیم ہند کو دیکھا اور ہجرت کے درد و کرب کو بھی محسوس کیا۔ ان کے عہد نے کلاسیکی فضا میں سانسی تو ترقی پسندی، جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے مختلف رنگوں کو بھی اپنے اندر سمیٹا۔ انتظار حسین نے اپنے عہد کے تمام رنگوں کو اپنے منفرد اسلوب سے جاوداں کر دیا۔ یہ تخلیقی جنون ہی تھا کہ انہوں نے اردو فکشن کو انگریزی فکشن کے مقابل لا کھڑا کر دیا۔ انہوں نے زندگی کو کہانیوں میں ڈالا تو کہانی متحرک ہو گئی، اور جب کہانی متحرک ہوئی تو نئے نئے قصے وجود میں آئے، نئی نئی کہانیوں کا جنم ہوا، نئے نئے لباس میں نئی نئی کہانیاں نظر آنے لگیں۔ ان کی کہانیوں کے بارے میں شمیم حنفی یوں لکھتے ہیں: ایک نئے افسانہ نگار نے برسوں پہلے مجھے لکھا تھا، ہماری کہانیاں آپ کو اس وقت تک پسند نہیں آئیں گی جب تک برسوں آپ قرۃ العین اور انتظار حسین کے سیر سے نہ نکل آئیں۔ تقسیم و آزادی کے قومی واقعہ اور ہجرت کے ذاتی تجربے نے انتظار حسین کے فکشن پر غیر معمولی اثرات مرتب کیے۔ مشترکہ تہذیب کی گمشدگی اور کھوئی ہوئی زمینوں، کھوئے ہوئے زمانوں اور کھوئے ہوئے افراد کی جستجو ان کے افسانوں، ناولوں، تنقیدی تحریروں اور ادبی کالموں کا مرکزی خیال رہی ہے۔ انتظار حسین کے لیے یہ مسئلہ صرف فکری اور مجرد نہیں ہے بلکہ احساس و اظہار کا مسئلہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے فکشن کے موضوعات میں جہاں کھوئے ہوئوں کی جستجو پائی جاتی ہے، وہیں ان کے اسلوب میں بھی وہ تہذیبی رچاؤ موجود ہے جسے ہند اسلامی تہذیب کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ انتظار حسین نے جب 40 کی دہائی میں لکھنا شروع کیا تو اس وقت اردو ادب کے منظرنامہ پر ترقی پسند تحریک کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا، مگر وہ اس کے اسیر نہیں ہوئے۔
انہوں نے چند ایک روایتی افسانے لکھنے کے بعد ایک نئی راہ نکالی۔ آخری آدمی، زرد کتا اور شہر افسوس جیسے شاہکار افسانوں سے صرف اردو کا ہی وقار نہیں بڑھا، بلکہ عالمی فکشن میں بھی ایک نئے ذائقہ کا اضافہ ہو رہا ہے، اور زبان کے تخلیقی امکانات کو تہذیبی زندگی سے جوڑ کر جس طرح انتظار حسین کے ہم برتا گیا، اسے بھی سامنے رکھا جائے تو ہماری اس فکشن نگار کا مقام اوروں سے بہت منفرد اور بلند ہوتا جاتا ہے۔ انتظار حسین نے قدیم ہندوستانی اساطیر و حکایات کو اپنے فکشن میں برتا، اور اسے فکشن کا معجزہ سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے کتھا کی قدیم زبانی روایت کو فکشن کی جدیدیت سے ہم آہنگ کیا۔ اس کے بارے میں پروفیسر گوپی چند نارنگ لکھتے ہیں کہ افسانے میں ایک نیا فلسفیانہ مزاج اور ایک نئی اساطیری و داستانی جہت سامنے آ گئی ہے۔ وہ فرد و سماج، حیات و کائنات اور وجود کی نوعیت و ماہیت کے مسائل کو رومانی نظر سے نہیں دیکھتے، نہ ہی ان کا رویہ محض عقلی ہوتا ہے، بلکہ ان کے فن میں شعور و لاشعور دونوں کی کار فرمائی ملتی ہے، اور ان کا نقطہ نظر بنیادی طور پر رومانی اور ذہنی ہے۔ وہ انسان کے باطن میں سفر کرتے ہیں، نہا خانہ روح میں نقب لگاتے ہیں، اور موجودہ دور کی افسردگی، دے دلی اور کشمکش کو تخلیقی لگن کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ عہد ناماتی کو اساطیر و دیو مالا کی مدد سے ان کو استعاروں، علامتوں اور حکایتوں کا ایسا باریک احساس کو سہولت کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں۔ ان کے اسلوب میں ایسی سادگی اور تازگی ہے جس کی کوئی نظیر اس سے پہلے اردو افسانے میں نہیں ملتی۔ انتظار حسین کا ادبی سفر کا آغاز تقسیم ہند اور ہجرت کے بعد ہی ہوا۔ انتظار حسین نے ترقی پسند دور، تقسیم ہند کا دور، جدید دور، ما بعد جدید دور اور ہم عصر دور کو دیکھا، اور اس کی مثال ان کے افسانوں میں جگہ جگہ ملتی ہے۔ اردو ادب کا واحد فکشن نگار جس کو ترقی پسند کے افسانہ نگار، جدید دور کے افسانہ نگار، ما بعد جدید دور کے افسانہ نگار اور ہم عصر دور کے افسانہ نگار نصیب ہوئے۔ شاید اردو ادب میں انتظار حسین اس منصب کے واحد فکشن نگار ہوں گے جن کو ترقی پسند دور سے لے کر موجودہ دور تک اردو ادب کو پرکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا ہوگا، اور اس نے ہر دور میں اپنا منفرد انداز اختیار کیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انتظار حسین اردو ادب کے ہر دور کے فکشن نگار ہیں۔ انہوں نے مغربی شعریات سے استفادہ کرنے کے باوجود مشرقی شعریات کو ہی ترجیح دی۔ اردو ادب ہمیشہ انتظار حسین کا انتظار کرتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ انتظار حسین کا 2 فروری 2016 لاہور میں مختصر الحالات کے بعد انتقال ہوا۔ ان کے وفات سے اردو کی کتاب سخن کا ایک باب ہمیشہ کے لیے ختم ہوا۔ اردو ادب ہمیشہ انتظار حسین کا انتظار کرتا ہوا نظر آئے گا۔ شاید کہ انتظار حسین پھر جنم لے اور اردو ادب کی کتاب سخن کو آباد کرے۔ اب بس انتظار حسین کا انتظار رہے گا جو کبھی بھی مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ انتظار حسین اس دنیا میں نہ رہے، بلکہ انتظار حسین کی تحریروں سے اس کو پورا کیا جائے گا۔